إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا تو اس میں بہت سی مختلف قسم کی چیزیں اللہ رب العزت نے بنائیں۔ انسانوں میں بھی اللہ رب العزت نے مرد و عورت، پھر کالے گورے، بہت سی اقسام کے انسان اللہ رب العزت نے پیدا کیے۔ اسی طرح دیگر مخلوقات میں اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات پیدا کیں جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ زمین کی ساخت کو دیکھیں تو وہ ایک جیسی نہیں ہے، مختلف، کہیں نرم ہے، کہیں سخت ہے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں وادیاں ہیں، کہیں ریگستان ہیں اور کہیں زرخیز زمینیں ہیں۔ اسی طرح موسموں کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے بہت سے موسم پیدا فرمائے ہیں۔ جس طرح ہمارے اس ملک میں اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس میں 4 موسم ہوتے ہیں۔ دنیا کے بہت سے خطے ایسے ہیں جہاں صرف گرمی پڑتی ہے یا جہاں صرف سردی پڑتی ہے، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ پورا سال موسم ایک جیسا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں سردی بھی عطا فرمائی، گرمی بھی عطا فرمائی اور پھر بہار اور خزاں کے موسم بھی عطا کیے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کی کاریگری ہے۔ اللہ رب العزت
کی ذات اور اس کی صفات کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا نظام اللہ رب العزت نے اس کائنات کا بنایا ہے، اور پھر اس نظام کو چلانے کے لیے اس میں بہت سی ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں کہ اگر ایک چیز بھی سلب ہو جائے تو سارا نظام بیکار ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا، اس کا خالق اور مالک کوئی ہے، اس کا کوئی متصرف ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی ان ساری تخلیقات کا ذکر فرمایا، خصوصاً موسموں کا بھی ذکر فرمایا۔ سردی اور گرمی کا موسم اللہ رب العزت نے سورہ قریش میں اس کا ذکر فرمایا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اللہ رب العزت قریش کو اپنی نعمتیں یاد کروا رہا ہے اور انہیں دعوت دے رہا ہے کہ تم اللہ جو خالق و مالک ہے اس سے کیوں دور ہو گئے ہو، اس کی کیوں نافرمانی میں پڑے ہوئے ہو، تم اس کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے، اس کی نعمتیں تمہارے اوپر کتنی ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں امن عطا فرمایا ہے، تمہیں بے خوف کیا ہے، ایسا ماحول دیا ہے، تمہیں ایسے اسباب اور وسائل عطا فرمائے ہیں کہ تم بے خوف ہو اور آسانی اور آسائش کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہو۔ پھر سردی اور گرمی کا ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے، فرمایا کہ سردی اور گرمی کو بھی تمہارے لیے اللہ رب العزت نے آسان کر دیا ہے، اس میں بھی تمہارے لیے فائدے رکھ دیے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو قریش تھے وہ سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف تجارتی سفر کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے انہیں اس چیز کا احساس دلایا ہے کہ یہ موسم بھی اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بنائے اور انہیں تمہارے لیے مفید کر دیا۔ تو تمہارا کیا فرض بنتا ہے اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کے بعد، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ ان لوگوں کو چاہیے جنہیں اللہ رب العزت نے یہ انعامات دیے ہیں کہ وہ اس گھر یعنی خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں، یعنی اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں، اس کے سامنے جھک جائیں، اس کے لیے عبادات بجا لائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ رب العزت نے انہیں بھوک سے کھانا عطا فرمایا ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانا انہیں نصیب ہوتا ہے، ان کی بھوک مٹ جاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے انہیں بے خوف کیا ہے دشمن سے، وہ بے خوف ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے اسباب و وسائل انہیں دیے ہیں کہ وہ امن کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو یہ نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں بھی عطا فرمائی ہیں، یہ موسم بھی ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ابھی موسم سردی کی بہت شدت ہے اور لوگ اس سردی کی شدت کا شکوہ کر رہے ہیں۔ یہ بات بالکل بجا ہے کہ انسان کسی بھی چیز کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتا اور اس کے لیے پھر کوشش کرتا ہے کہ آسانی ہو جائے۔ گرمی میں بھی وہ اپنے لیے ٹھنڈک کا انتظام کرتا ہے، سردیوں میں وہ اپنے لیے تپش کا، گرمائش کا انتظام کرتا ہے۔ ایسے انتظام کرنے سے اسلام نے منع نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ انسان لباس پہنتا ہے تو موسم کے اثرات سے بچنے کا بھی ایک سبب ہے لباس، جہاں اس کی عزت اور عصمت اور دیگر معاملات اس سے طے ہوتے ہیں، وہاں سردی اور گرمی سے بھی بچنے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح دیگر جو وسائل ہیں اللہ رب العزت نے عبادات میں بھی ان کو دخل دیا ہے۔ جس طرح ظہر کی نماز ہے گرمیوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابردوا بالظہر، جب گرمی کی شدت ہو تو ظہر کو تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا مؤخر کر لیا کریں۔ مثال کے طور پر اگر اس وقت 12 بجے تقریباً یا 11:30 پونے 12 بجے سورج بالکل سر پہ آ جاتا ہے، تو جب سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے تو اس وقت گرمی کی بہت شدت ہوتی ہے، جوبن پہ ہوتی ہے گرمی۔ جیسے جیسے سورج ڈھلتا جاتا ہے گرمی کی شدت کم ہوتی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی کے موسم میں، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفر میں تھے، اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ سفر میں جب گرمی کی شدت ہو تو ظہر کو تھوڑا سا مؤخر کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو جس طرح اگر پونے 12 بجے سورج سر پہ آتا ہے تو آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ بھی مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں عموماً 1 بجے ظہر کی نماز ادا ہوتی ہے گرمیوں میں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں آسانیاں بھی دی ہیں، اور ساتھ ساتھ
موسم کی شدت کے باوجود اللہ رب العزت کی عبادت بجا لانے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے بشارتیں بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی عطا فرمائی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت درجات کو بھی بلند کر دیتے ہیں۔ ایسا ایک عمل بتا دیتا ہوں جس کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ کے ہاں تمہیں قرب ملے گا، تمہارے درجات بھی بلند ہو جائیں گے، تمہاری نیکیوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، 3 عمل کرنے ہیں، اس سے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دے گا اور درجات کو بلند کر دے گا۔ ان میں سے پہلا عمل اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب دل نہ چاہ رہا ہو، ناپسندیدگی کے عالم میں انسان اچھی طرح وضو کر لے۔ اب جہاں بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ انسان وضو کرنے میں انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس میں سے ایک موسم کی شدت بھی ہے، بڑا ایک جو اس میں ایک عامل ہے وہ موسم کی شدت ہے۔ سردی کی وجہ سے پانی اگر گرم نہیں ہے، گیزر کا بندوبست نہیں ہے، پانی گرم نہیں ہو رہا، یا ہمارے ہاں آج کل گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے تو گیس نہیں آ رہی تو گیزر کیسے چلے گا، بجلی نہیں آ رہی تو گیزر بجلی والا کیسے چلے گا، تو آپ نے نماز بھی ادا کرنی ہے، نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے تو اب وضو کرنا ہے، ظاہر ہے ٹھنڈا پانی ہے سردی میں، تو ٹھنڈے پانی سے انسان وضو کرنے سے کتراتا ہے، اس کی جان جاتی ہے، اس کا دل کا چاہتا ہے کہ یہ معاملہ ٹالی جائے تو اچھا ہے، وضو نہ ہی کرنا پڑے، تو انسان اس وقت اسے ناپسند کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس ناپسندیدگی کے عالم میں جب اس کو تکلیف ہوتی ہے وضو اچھی طرح کرنے سے، وضو تو ظاہر اچھی طرح کرنا ہے، وضو کو اگر ناقص کریں گے، نامکمل کریں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب وضو کو مکمل کرنا اس حالت میں جب انسان کو پسند نہیں ہے، اس کی طبیعت یا اس کا مزاج ساتھ نہیں دیتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اس عالم میں بھی پورا کا پورا اچھی طرح وضو کرے گا اور پھر اللہ کی عبادت بجا لائے گا تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے درجات میں بلندی عطا فرماتے ہیں۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ موسم کی شدت نہ بھی ہو، آپ نارمل موسم میں جب آپ کا دل چاہ رہا ہو کہ آپ پانی کو استعمال کریں، آپ اپنے جسم پہ پانی بہائیں، آپ کا دل چاہ رہا ہو، گرمی کی شدت میں ٹھنڈا پانی آپ کو میسر ہو تو آپ کا دل چاہے گا کہ میں اسے نہا ہی لوں فوراً۔ اس حالت میں بھی اگر انسان پورا وضو کرتا ہے سنت کے مطابق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہر عضو کو دھونے کے بدلے اللہ رب العزت اس عضو کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ یہ عام حالات کی بات ہے، انسان جب وضو کرتا ہے، یہ وضو کو چھوٹی عبادت نہیں ہے، ہم نے تو نماز کو عبادت سمجھا ہے، وضو کو تو عبادت سمجھا ہی نہیں، نہ ہم وضو اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اور نہ اس نیت سے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف کر رہے، بس ایک روٹین ورک ہے، ہم بیٹھے ہیں وضو کرتے ہیں، بس اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، وضو کرنے کے بعد جب آپ نے وضو کیا ہے نماز پڑھنی ہے، اگر نماز کے علاوہ بھی آپ نے وضو کیا ہے، باوضو رہنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نماز کے علاوہ بھی باقی اوقات میں بھی آپ باوضو رہتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو آپ نماز کے لیے وضو کریں یا نماز کے علاوہ وضو کریں، سنت کے مطابق آپ وضو کرتے ہیں تو اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور آپ کا فرمان بالکل سچ اور برحق ہے، ہاتھ دھوتے ہیں تو پانی کے ذریعے ہاتھوں کے گناہ اللہ رب العزت، جس طرح میل کچیل اور مٹی دھول آپ کے ہاتھوں سے اترتی ہے، اس طرح گناہ بھی آپ کے ہاتھوں سے اتر جاتے ہیں اور پانی میں بہہ جاتے ہیں، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا، ہاتھوں کے گناہ معاف ہو گئے۔ ہاتھوں سے جو کالے کرتوت کیے ہیں، جو گناہ ہاتھوں سے سر انجام دیے ہیں، اللہ رب العزت کا کتنا بڑا فضل ہے، دن میں 5 موقع اللہ رب العزت نے ایسے دیے ہیں آپ کو، اگر کوئی وضو سنبھال کے بھی رکھے اس موسم میں تو 2-3 دفعہ تو اس کو کرنا پڑ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے بار بار موقع دیا ہے کہ جو گناہ ہاتھوں سے سرزد ہو گئے ہیں، اگر وہ کبیرہ گناہ ہے اس کی توبہ لازم ہے،
اگر وہ صغیرہ گناہ ہے تو اللہ رب العزت ان اعمال کے ذریعے ہی اس کو ختم کر دے۔ ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، دھل جاتے، کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ، زبان کے گناہ، دانتوں کے گناہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے ختم کر دیتے ہیں، پانی میں بہا دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ ناک میں پانی چڑھاتا ہے، ناک کے گناہ، منہ دھوتا ہے، چہرے کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، مسح کرتا ہے، کانوں کے گناہ، سر کے گناہ، پاؤں دھوتا ہے، پاؤں کے گناہ اللہ رب العزت پانی سے دھو دیتے ہیں، اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ یہ عام حالات کی بات ہے۔ اور اگر کوئی شخص موسم کی اس شدت میں، اس سخت موسم میں، سخت سردی میں اگر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے تو اللہ رب العزت کس قدر راضی ہوتا ہوگا، اللہ رب العزت کی رحمت کس قدر جوش مارتی ہوگی۔ ہمیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کے نزدیک وضو جو ہے وہ مستقل عبادت نہیں ہے، یہ ان کی بات بالکل غلط ہے۔ وضو ایک مستقل عبادت ہے اور اس عبادت سے مستقل ثواب ہوتا ہے اور اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب بھی وضو کریں اپنے ذہن میں یہ نیت رکھیں کہ میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے وضو کرنے لگا ہوں اور اس سے میرے گناہ معاف ہوں گے۔ اور اگر سردی کی شدت میں آپ پورا وضو کریں سنت کے مطابق تو اللہ رب العزت اور زیادہ کرم فرماتا ہے، اور زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور ساتھ درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں، اللہ کا قرب مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے قریب کر لیتا ہے اس انسان کو، اس سے اللہ رب العزت خوش ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا عمل، پہلا عمل یہ تھا ناپسندیدگی کے عالم میں پورا وضو کرنا، سنت کے مطابق اچھی طرح وضو کرنا، اور دوسرا وکثرۃ الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف زیادہ چل کے جانا۔ نماز کا وقت ہوتا ہے فوراً مسجد کی طرف آتا ہے، پھر جاتا ہے گھر اگر دور بھی ہے چلا جاتا ہے، دوبارہ پھر آ جاتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے، تو 5 دفعہ مسجد کی طرف آنا، 5 دفعہ واپس جانا۔ تو جب انسان مسجد کی طرف آتا ہے، زیادہ چل کر آتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ جو انسان مسجدوں کی طرف زیادہ چل کے آتا ہے، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ مبارکہ ہیں ان پر غور کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی طرف پیدل چل کے آنا زیادہ باعث ثواب ہے۔ اگر کسی انسان کو مشقت ہے، اس سے چلنا مشکل ہے، تو وہ تو ظاہر ہے اللہ کے ہاں معذور ہے، وہ اللہ رب العزت کے سامنے فریاد کرے گا کہ میں اس عمل کو کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر دے گا، لیکن جو چل کے آ سکتا ہے اسے ضرور آنا چاہیے۔ اور آج ہمیں سائنس بھی یہ بتاتی، ڈاکٹرز بھی آپ کو کہتے ہیں، سیانے بھی آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس مشینی دور میں آپ کے لیے واک کرنا، پیدل چلنا زیادہ سے زیادہ یہ بہت ضروری ہے۔ جس قدر آپ پیدل چلیں گے، آپ واک کریں گے، آپ کی صحت بھی اللہ رب العزت بہتر کرے گا۔ یہ ایک طبی فائدہ ہے، لیکن اس سے پہلے بطور مسلمان جب ہم مسجد کی طرف پیدل چل کے آتے ہیں تو ہمارا اخروی فائدہ ہوتا ہے، ہمارا دینی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور ہمارے اعمال کو قبول کر کے ہمارے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اور تیسرا عمل وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، تیسرا عمل جس کے ذریعے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور درجات کو بلند کر دیتے ہیں، وہ عمل ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ضروری نہیں مسجد میں بیٹھ کے آپ کریں، آپ نے نماز ادا کر لی ہے، نماز فجر ادا کی ہے، تو آپ کی فکر میں رہے کہ ظہر ہونے والی ہے، 12 بج گئے ہیں، 12:30 ہو گئے ہیں، اذان ہونے والی ہے، میں نے نماز کے لیے مسجد میں جانا ہے، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد گھر چلا جاتا ہے، پھر عصر کا وقت ہونا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک طلب اور تڑپ ہو، انتظار ہو کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے، انتظار میں رہتا ہے نا انسان، اس کو کوئی چیز ملنے والی ہو، اگر اس کو کوئی بونس ملنے والا ہے، کہیں سے کوئی پیسہ اس کے پاس آنے والا ہے، کوئی انعام ملنے والا ہے، تو وہ تو ہر وقت اس کو خواب بھی اسی کے آتے ہیں، ہر وقت اس کے انتظار میں رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کا شوق ہے، اس کو اس بات کی طلب ہے کہ جلد از جلد مجھے مل جائے۔ تو نماز اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ رب العزت کے لیے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، نماز کی حالت میں ہوتا ہے، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، رب سے خفیہ باتیں کرتا ہے،
راز نیاز کی باتیں کرتا ہے اللہ رب العزت سے جب بندہ نماز میں ہوتا ہے. تو جب وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم باعد بینی و بین خطایای، جو بھی دعا پڑھتا ہے بطور ثنا یا پھر دوسری دعائیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، پھر قرآن کی قرأت کرتا ہے، پھر رکوع، پھر قومہ، پھر سجدہ، پھر تشہد، پھر درود، اور اس کے بعد دعائیں، ساری کی ساری اللہ رب العزت سے سرگوشی ہے، یا اس کی حمد و ثنا ہے، یا اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، یا اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، یا دین و دنیا کی بھلائی اللہ سے طلب کرنا ہے. تو جب بندہ اللہ رب العزت سے راز نیاز کی باتیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو نوازتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی ہے، میری ثنا بیان کی ہے. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت پھر جواب فرماتا ہے، خالق و مالک ہو کر جواب دیتا ہے بندے کی حمد و ثنا کا، کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. جب مالک یوم الدین بندہ کہتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے مجدنی عبدی، بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے، میری تمجید کی ہے بندے نے. اور اس کے بعد بندہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر اللہ رب العزت کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے کہ یا اللہ دنیا میں اس کائنات میں میرا ایک ہی والی ہے، میرا ایک ہی کارساز ہے، ایک ہی ہستی ہے جس سے میں مانگتا ہوں اور جو مجھے دیتا ہے وہ تو ہی ہے. میں تجھ سے ہی مانگتا ہوں، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہماری زمین نیاز تیرے سامنے جھکتی ہے. تو پھر اللہ رب العزت فرما دیتا ہے ھذا لی ولی عبدی ما سأل، اس سے پہلے جو کچھ بندے نے سورہ فاتحہ میں کہا وہ میری حمد و ثنا تھی، وہ میری بڑائی تھی. اور اس کے بعد جو بندہ کہے گا ولی عبدی ما سأل، وہ مجھ سے مانگنے لگا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بندہ مجھ سے مانگنے لگا ہے، میں اس کے مانگنے سے پہلے ہی اعلان کرتا ہوں جو وہ مانگے گا میں اسے عطا کروں. تو ساری نماز ہی اللہ رب العزت سے سرگوشی ہے، راز نیاز کی باتیں ہیں. تو نماز کا انتظار کرنا، جس شخص کی اللہ رب العزت نے جس شخص کی فطرت میں یہ رکھ دیا، جس کے مزاج میں یہ بات شامل ہو گئی، جس کی یہ عادت بن گئی کہ ایک نماز کے بعد اسی نماز کا انتظار کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ درجات کو بلند کر دیتا ہے. تو موسم کی اس شدت میں اللہ رب العزت کی عبادت کریں. یہ موسم ہمارے لیے نعمت ہیں، اگرچہ کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے زحمت بن رہے ہیں، ہمارے لیے مشقت کا سبب بن رہے ہیں، تو وہ بھی انسانوں کی اپنی بدعمالیوں کی بدولت ایسا ہوتا ہے. ورنہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ رب العزت نے فرمایا زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا. اب انسان اس کو غلط استعمال کر کے یا اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے اوپر بطور عذاب مسلط کروا لے تو الگ بات ہے. ورنہ گرمی ہو اس کے فائدے اپنے ہیں، سردی ہو اس کے اپنے فائدے ہیں، بہار ہو اس کے اپنے فائدے ہیں، خزاں ہو اس کے اپنے فائدے ہیں. مختلف قسم کے پھل ہیں اللہ رب العزت مختلف موسموں میں انہیں پیدا فرماتا ہے. گرمیوں میں کے اپنے پھل ہیں، سردیوں کے اپنے پھل ہیں، بہار کے اپنے ہیں، خزاں کے اپنے ہیں. پھر موسم کے جو اثرات ہیں، گرمیوں کے اپنے اثرات ہیں، سردیوں کے اپنے اثرات ہیں، اور بہار کے اپنے اثرات ہیں، خزاں کے اپنے اثرات ہیں، جو اللہ رب العزت کی ساری مخلوقات پر اثر انداز ہوتے ہیں. انسانوں سے لے کر جانوروں تک، پودوں سے لے کر درختوں تک، پہاڑوں تک، ہر چیز پر اس کا اثر ہوتا ہے. تو یہ نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی. اگر کہیں زحمت بن رہی ہیں تو آپ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں کہ یہ مشقتیں اللہ رب العزت آپ سے دور کر دے. لیکن ان نعمتوں کو دیکھ کر آپ اللہ رب العزت کے شکریہ ادا کرنے کی طرف راغب ہوں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان موسموں میں اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دی ہیں، جو انعام کیے ہیں، انسانوں کا حق بنتا ہے کہ اللہ خالق و مالک کی عبادت کریں. اور خصوصاً یہ جو موسم ہے، سردی کا موسم، سخت سردی کا موسم، اس میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں. کہ یہ جو سردی کا موسم ہے، جب سردی کی شدت ہوتی ہے تو یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے، یہ مومن کا نیکیوں کا موسم بہار ہے. اللہ رب العزت نے اس کے لیے نیکیاں اس میں بڑی آسان کر دی.
گرمی ہے نا، دن بڑے لمبے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں. اگر کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہے تو بہت مشکل ہے، تصور کرنے سے ہی انسان ڈر جاتا ہے. اتنے لمبے دنوں کا روزہ رمضان میں مشکل سے لوگ رکھتے ہیں، لیکن سردیوں میں دن بہت چھوٹے ہیں. اگر آپ نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کے لیے نفلی روزے رکھیں. بہت آسان ہے. آپ نے صبح اٹھنا ہے، سحری کرنا ہے، پتہ ہی نہیں چلنا کہ افطاری کا وقت ہو گیا ہے. نہ بھوک نہ پیاس، کسی چیز کی شدت کا احساس نہیں ہونا. بہت آسان ہو گیا ہے. اور ثواب گرمیوں میں، سخت گرمی میں روزے کا ثواب اور سخت سردی میں روزے کا ثواب اللہ رب العزت نے برابر رکھا ہے. اللہ رب العزت نے سخت سردی میں رکھے گئے روزے کا بھی وہی ثواب دینا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے تو 70 سال اللہ رب العزت جہنم سے اس کو دور کر دیتا ہے. ایک روزہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے رکھا، 70 سال اس کو اللہ رب العزت جہنم سے دور کر دیتا ہے. 2 روزے رکھے گا، 3 رکھے گا، زیادہ رکھے گا. یہ روزے، اور جن کے روزے رہ گئے ہوں رمضان المبارک میں، کسی کے بیماری کی وجہ سے رہ گئے ہیں، عورتوں کے رہ جاتے ہیں روزے ان کے خاص معاملات کی وجہ سے، تو ان دنوں میں یہ بڑے غنیمت کے دن ہیں. الغنیمت الباردہ، ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے یہ تو بہت بڑی غنیمت ہے اور بہت آسان ہے کہ ہمیں نعمت بھی ملی ہے اور ہمیں کوئی مشقت بھی نہیں ہوئی. روزہ بھی رکھا ہے، آپ کو تکلیف اور شدت برداشت بھی نہیں کرنی پڑی. تو آپ نے جو رہنے والے روزے ہیں وہ بھی ان دنوں میں رکھیں اور نفلی روزوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اس طرح راتوں کی عبادت کے لیے بہت موزوں ہے یہ موسم. گرمیوں میں تو راتیں اتنی چھوٹی ہیں، انسان سوئے کب اور جاگے کب. پھر بھی اللہ رب العزت نے جنہیں توفیق دی ہے وہ راتوں کو گرمیوں میں بھی اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن سردیوں میں تو اور زیادہ آسان ہو، اور زیادہ آسانی ہے. آپ عشاء کے بعد جلدی سونے کی کوشش کریں اور صبح کو فجر سے پہلے اٹھیں، اللہ رب العزت کے سامنے راز نیاز کی باتیں کریں، اللہ رب العزت کی عبادت کریں، قیام کریں، رکوع کریں، سجدہ کریں، اللہ رب العزت سے دعائیں کریں. وہ ایسا قیمتی وقت ہے. ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ رب العزت ہر رات آخری پہر میں سحری کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کو لائق ہے. اور اللہ اعلان فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں. سبحان اللہ. یہاں کوئی باہر چیز بانٹ رہا ہو نا کہ آجو جس نے لینی ہے، ایک ہے آپ جا کر مانگیں کسی سے، پتہ نہیں اس کی طبیعت پہ وہ چیز ناگوار گزرتی ہے یا اس کو اچھی لگتی ہے، یہ انسانوں کی بات ہے. اللہ رب العزت کو تو ویسے ہی مانگنا بڑا پسند ہے. لیکن انسان مانگتا ہے، جب کسی سے خود مانگنے جاتا ہے تو وہ دیتا ہے. انسان بھی دیتے، مخلوقات بھی دے دیتی ہیں. تو اللہ رب العزت تو خالق و مالک ہے. لیکن اگر کوئی انسان اعلان کر رہا ہو کہ آ جاؤ، جس نے لینا ہے میرا دربار کھلا ہے، آؤ لیتے جاؤ، جو کچھ لینا ہے لے جاؤ. کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ خالق و مالک اعلان فرماتا ہے. ہر رات سحری کے وقت اللہ اعلان فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں. کوئی بیمار ہو جو مجھ سے بیماری سے شفا مانگے میں اسے شفا عطا کروں. کوئی ایسا تنگ دست ہے، حالات کا مجبور انسان ہے، انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر تنگ آ چکا ہے، وہ مجھ خالق و مالک سے مانگے میں اسے عطا کروں. کون ہے جو مجھ سے مانگے، کون بیمار ہے میں اس کی بیماری دور کروں. تو اللہ رب العزت خود ندا فرماتا ہے. تو یہ سردیوں کے موسم میں غنیمت ہے. لمبی رات ہے، سو کر تھک جاتے ہیں، آپ کے پہلو درد کرنے لگتے ہیں، لیکن ساری رات سوئے رہتے ہیں. اللہ کی عبادت کے لیے 10 منٹ نکالیں. فجر سے پہلے آدھا گھنٹہ اٹھ جائیں، اچھی طرح وضو کریں، صرف 2 رکعتیں پڑھ لیں، 2 رکعتیں پڑھ لیں اور اللہ سے مانگیں. اس کے بعد پھر اس کے ثمرات کا اندازہ کریں. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم بہت سست لوگ ہیں. جتنی آسائشیں اللہ رب العزت نے ہمیں دے دی ہیں اس دور میں، سلف صالحین میں، صحابہ میں، تابعین میں اور ہمارے پرانے بزرگوں میں ان کا تصور بھی ممکن نہیں تھا. کہاں گرم پانی ہے، گرم پانی کرنا کوئی آسان تھا اس دور میں؟ جلانے کے لیے کچھ نہیں ہے،
کھانا بنانے کے لیے مشکل ہے تو پانی گرم کرنے کے لیے، نہانے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے کہاں سے وہ انتظام کرے؟ بہت مشکل ہے جنگلوں سے لکڑیاں اکٹھی کرنا، پھر ان کو لا کر محفوظ کرنا، پھر سردیوں کے موسم سارا گزارنا۔ اور آج اللہ رب العزت نے کتنی آسائشیں دی ہیں، کسی کے گھر میں اگر گیزر نہیں بھی لگا ہوا، گیس نہیں بھی آ رہی تو سلنڈر آن کر لیتا ہے، 1 منٹ میں پانی نارمل ہو جاتا ہے، اس سے اچھی طرح وضو کر لیتا ہے اور اللہ رب العزت کی عبادت میں مگن ہو جاتا ہے۔ کہاں وہ دور، موسموں کی شدت اور پھر رات کے اندھیرے اور معاملات، اور آج اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بجلی کی نعمت دی ہے۔ بجلی نہ ہو تو UPS ہے، کوئی بیٹری ہے، کوئی ٹارچ ہے، چولہا ہے جو آپ آن کر سکتے ہیں رات کو بھی کسی وقت۔ اللہ رب العزت نے ایسے مکان دے دیے ہیں، چاہے لکڑیاں ہی رکھی ہوں محفوظ ہیں، اور آرام سے اپنا آپ بندوبست کر سکتے ہیں، سحری کا بھی اور افطاری کا بھی۔ کتنی آسائشیں اللہ رب العزت نے دی ہیں۔ کھانا بنا کر رکھ لیتے ہیں، اوون میں گرم کر لیا صبح کو اٹھ کے، صبح پکانے کی ضرورت بھی نہیں، مشقت سے بچ گئے۔ کئی دن کھانا محفوظ کرنے کے لیے فریجیں آ گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جتنی آسائشیں اب دے دی ہیں، اللہ رب العزت اتنی زیادہ ہمیں آزماتا ہے کہ انسان کس قدر میری عبادت کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جہاں بھی اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، انسانوں کو جھنجھوڑا ہے کہ انسان ان نعمتوں کا شکر ادا کر کے اپنے رب کی طرف راغب ہوں۔ جیسے سردیوں اور گرمیوں کی نعمت کے بارے میں فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ یہ جتنی بھی آسائشیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کریں، ذکر اذکار کریں، نفل نوافل پڑھیں، اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کریں۔ اور سردیوں کا یہ جو موسم ہے، اس کی شدت میں بھی اللہ رب العزت نے جہاں دنیاوی فائدے رکھے ہیں، آپ گندم والوں کو دیکھیں، گندم جو لوگ لگاتے ہیں کسان، وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھنڈا موسم زیادہ ہو، جتنا زیادہ کورا پڑے گا صبح کو، وہ جو برف نما چیز صبح کو شبنم سردیوں میں تو گویا پوری برف ہوتی ہے، وہ گندم کے لیے بہت مفید ہے، وہ تو کہتے ہیں پڑے، اور کچھ فصلوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، وہاں کسان ان کے اوپر کوئی چھپر وغیرہ لگا کر، کاغذ لگا کر بندوبست کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بہت زیادہ ہیں۔ یہ مومن کے لیے ایک نیکیوں کا موسم بہار ہے، انسان آسانی کے ساتھ نفلی روزے رکھ سکتا ہے، راتوں کو اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، اور پھر ان دنوں میں چونکہ یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ دھند ہے، سفر سے بھی روک دیا گیا ہے، اپنے گھر میں آپ بیٹھیں، اور گھر میں بیٹھ کر جب آپ فارغ بیٹھے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب فراغت ہو تو اللہ رب العزت اپنے نبی سے فرمایا، اے نبی جب آپ فارغ ہوں، کچھ فرصت ملے، کچھ مہلت ملے دنیا کے کاموں سے، تو آپ کھڑے ہو جائیں، اپنے رب کی عبادت شروع کر دیں، اپنے رب کی طرف توجہ کر لیں، اپنے رب سے لو لگا لیں، اپنے رب سے مانگنا شروع کر دیں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے، اپنی دنیاوی حاجات اس سے طلب کریں، اپنی اخروی حاجات طلب کریں، جہنم سے پناہ مانگیں، جنت کی دعا کریں اللہ رب العزت سے، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اللہ رب العزت سے خیر و بھلائی کی دعا مانگیں۔ یہ دعا خود ایک مستقل عبادت ہے۔ ایک تو حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا هو العبادہ، دعا یہ عین عبادت ہے، یہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ اللہ رب العزت نے دعا کا ذکر کیا، اپنے رب کو پکارنے کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا جو لوگ میری اس عبادت سے اعراض کرتے ہیں، تکبر اکڑے ہوتے ہیں، مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس تو بہت ہے، میرے پاس تو بینک بیلنس ہی بڑا ہے، میرے پاس تو جائیداد پراپرٹی بڑی ہے، میرے پاس تو اولاد ہی بہت ہے، میرے پاس تو بہت دولت ہے، بہت آسائشیں، مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ انسان اکڑ جاتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت میں بات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، جب اللہ رب العزت انسان کو آزماتا ہے، کسی مصیبت میں پڑ جاتا ہے، پھر اللہ کو بہت پکارتا ہے، بہت گڑگڑاتا ہے، پھر مرادیں اللہ رب العزت سے پوری کروانے کے لیے اس کے سامنے گڑگڑاتا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت نعمتیں دے دیتا ہے، نہ آب جانبی ہی، وہ اپنا پہلو ہی پھیر لیتا ہے، گویا کہ اس کو اللہ یاد ہی نہیں رہتا، اللہ بھول جاتا ہے۔ کسی حالت میں بھی اللہ رب العزت کو نہ بھلائے، کسی حالت میں۔ اللہ نے آسائشیں دی ہیں ان کے برقرار رہنے کے لیے، نعمتوں کے چھن جانے کے
سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگے، اور اگر اللہ رب العزت نے کچھ آزمائشیں ڈال دی ہیں تو آزمائشیں ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں، تو دعا بھی کثرت سے کریں، روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اور موسم کی شدت سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔